آج ہم آپ لوگوں کو شب بارات کے کچھ ایسے کام بتانے جا رہے ہیں جن کو ہمارے معاشرے میں سنت سمجھا جاتا ہے، ان کو کرنے کو ضروری سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ کام نہ تو سنت ہیں اور نہ ہی ضروری ہیں، بلکہ اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو وہ کام بدعت بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی کام جس کو ہم کرتے ہیں سنت سمجھ کر، اگر وہ سنت کے مطابق ہوگا اور اچھی نیت سے ہوگا تو وہ ثواب کا ذریعہ بنے گا، لیکن اگر وہ کام سنت کے مطابق نہ ہو تو پھر وہ کام کتنی بھی اچھی نیت کے ساتھ ہو، وہ ثواب کا ذریعہ اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی کام جو سنت نہ ہو اس کو سنت سمجھ کر، دین کا کام سمجھ کر کرنا بدعت ہے۔ تو آج ہم آپ کو 11 ایسی بدعتوں کے بارے میں بتائیں گے جو شب بارات کے دن کی جاتی ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک ضروری بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ 100 میں سے صرف 5 لوگ ایسے ہیں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ دوستو، ہمارے چینل پر تمام ویڈیو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور سبھی لوگوں کی ضرورتوں کو دھیان میں رکھ کر بنائی جاتی ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی اور ہمیں دین کے کام میں اور زیادہ آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ پہلی بدعت، شب بارات پر غسل کرنے کو ضروری سمجھنا۔ بعض لوگ شب بارات کی رات مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد غسل کرنے کو ضروری اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ چیز ضروری نہیں ہے اور نہ ہی سنت ہے اور نہ ہی واجب۔ اگر آپ اس رات میں نارملی غسل کر رہے ہیں تب تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس نیت سے غسل کریں کہ شب بارات کی رات غسل کرنے کو زیادہ ثواب ملے گا تو پھر یہ بدعت ہے۔ دوسری بدعت، شب بارات کی رات میں پوری رات جاگنے کو ضروری سمجھنا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پوری مبارک رات میں جاگنا ضروری ہے، تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس رات میں پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ اخلاص کے ساتھ جتنی دیر چاہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ عبادت کریں۔ تو شب بارات کی رات میں عبادت کرنا ضروری ہے، جاگنا ضروری نہیں ہے۔ تیسری بدعت ہے چند خاص عبادتیں کرنا، جیسے ہزاری نماز ہے۔ جب شب بارات آتی ہے تو مخصوص عبادتیں، مخصوص نمازیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے 12 رکعت اس رات میں پڑھو، کوئی کہتا ہے کہ ہزاری نماز پڑھو۔ الگ الگ طریقے سے عبادت کرنے کو لوگ بتاتے ہیں۔ تو شب بارات کی رات میں حدیث مبارکہ میں عبادت کرنے کا تو حکم دیا گیا ہے، لیکن اس رات عبادت کیسے کرنی چاہیے یہ شریعت نے نہیں بتایا۔ تو آپ کو جو عبادت کرنی ہے آپ کریں، پر کوئی اسپیشلی خاص نماز شب بارات کی نہیں ہے۔ اگر کوئی شب بارات کی خاص نماز بتاتا ہے اور اس کے کرنے کو ہم ضروری سمجھیں تو یہ پھر بدعت ہے۔ چوتھی بدعت، وہ عبادت ہے جن کو اکیلے الگ الگ کرنا چاہیے، ان عبادتوں کو ایک ساتھ کرنا، جیسے کہ نفل نمازیں، صلاۃ التسبیح کی نماز۔ تو جتنی بھی نفل نمازیں ہیں ان کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ ان کو اکیلے ہی پڑھا جائے، پر شب بارات میں صلاۃ التسبیح کی نماز مسجدوں میں باقاعدہ جماعت بنا کر لوگ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح خواتین گھروں میں بھی جماعت بنا کر صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتی ہیں۔ یہ بدعت ہے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ نفل نمازیں تنہا پڑھنا حدیث سے ثابت آیا ہے۔ تو اس رات میں صلاۃ التسبیح کی نماز تنہا پڑھیں، جماعت نہ بنائیں۔ پانچویں بدعت، مردوں اور عورتوں کا اجتماع کرنا اور اس کو بہت زیادہ ضروری سمجھنا، یہ بھی بدعت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس رات میں صرف مردوں کا اجتماع کیا جائے اور اس کے کرنے کو ضروری نہ سمجھا جائے، بلکہ کسی سال کر لیا جائے اور کسی سال نہ بھی کیا جائے، اور اس نیت سے کیا جائے تاکہ جو جوان طبقہ سڑکوں پر اپنا ٹائم پاس کرتا پھرتا ہے وہ اس اجتماع میں شریک ہو کر اپنا وقت خراب کرنے سے بچ جائے اور دین کی باتیں سن لے۔ تو اس نیت کے ساتھ مردوں کا جلسہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چھٹی بدعت، اس رات میں حلوہ ضروری پکانا۔ حلوہ آپ کبھی بھی پکا سکتے ہیں، لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شب بارات پر حلوہ پکانا ضروری ہے، سنت ہے یا ثواب کا کام ہے، تو اس لیے حلوہ ضروری پکائیں، تو پھر یہ بدعت ہے۔ ساتویں بدعت، چراغ جلانا اور آتش بازی کرنا۔ آتش بازی کرنا، بم پٹاخے وغیرہ پھوڑنا، یہ تو ظاہر ہے بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ آتش بازی کرنا فضول خرچی ہے اور ناجائز بھی ہے۔ اپنے پیسے میں آگ لگانا ہے، اس سے جانی اور مالی دونوں طرح کے نقصان ہوتے ہیں، تو یہ کھلی ہوئی بدعت ہے۔ اور دوسری چیز، اس رات میں چراغ جلانا، تو یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ حدیث میں اس رات چراغ جلانے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا، اور نہ ہی اللہ کے رسول نے اور آپ کے صحابہ نے کبھی بھی شب بارات کی رات میں چراغ جلائے یا پھر چراغ جلانے کو ضروری سمجھا۔ آٹھویں بدعت، بیوہ خواتین کا اپنے مرے ہوئے شوہر کے لیے بند سنور کر بیٹھنا، جس کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں ہوتا یہ ہے کہ جن عورتوں کے شوہروں کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اس رات میں بند سنور کر اس لیے بیٹھتی ہیں کہ ان کے شوہر کی روح گھر پر آئے گی اور آ کر ان کو دیکھے گی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح سے اس رات میں
बेवा औरतों का सज संवर कर अपने मरे हुए शौहर के लिए बैठना ये बिदअत है। नवी बिदअत, रूहों को आराम के लिए बिस्तर लगाना। जो लोग मर चुके हैं उनकी रूह इस रात में घर पर आएंगी और आराम करेंगी, तो उनके आराम के लिए बिस्तर लगाना ये भी बिदअत है। इसका कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए कि हुजूर का इरशाद है कि कोई भी रूह वापस लौटकर नहीं आती। इसलिए अगर ये अकीदा है कि मुर्दे की पहली शब बारात है और रूह घर पर आएगी, तो ये बिल्कुल गलत अकीदा है, इससे बचें। 10वीं बिदअत, कब्रिस्तान जाने को जरूरी समझना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा 15 शाबान को कब्रिस्तान गए हैं, वो भी चुपके से गए हैं। रात को जत्थे बनाकर ना सहाबा किराम कभी गए हैं। और अगर आप कब्रिस्तान जाना चाहें तो जाएं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है और ना ही सुन्नत है। हुजूर अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा गए हैं, इसलिए कभी भी जाना चाहिए और कभी भी छोड़ देना चाहिए, और इसको सुन्नत या वाजिब नहीं समझना चाहिए और अकेले जाना चाहिए, ना कि टोलियां बनाकर। 11वीं बिदअत, एक दूसरे को शब बारात की मुबारकबाद देना। बाज लोग ये हरकत करते हैं कि वो शब बारात की मुबारकबाद देने को बहुत ज्यादा जरूरी समझते हैं, तो ये सही नहीं है, तो इस चीज से भी हमें बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे 11 ऐसे काम जो शब बारात के मौके पर खास तौर पर किए जाते हैं। हालांकि इनका करना कोई जरूरी नहीं है और ना ही सुन्नत और ना ही वाजिब है, तो इनसे बचें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सदका जारिया की नियत से दूसरों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।